گاؤں کے کنارے پر ایک پرانا سا حویلی نما گھر تھا جو احمد کے خاندان کی نسلوں سے ملکیت تھا۔ احمد ایک نیک دل اور نرم مزاج انسان تھا جو شہر میں نوکری کرتا مگر ہر ہفتے کے اختتام پر گاؤں آتا تاکہ والدین کے ساتھ وقت گزار سکے۔ بچپن سے ایک بات اسے بے چین رکھتی تھی اور وہ یہ کہ اس گھر میں اوپر والا ایک کمرہ ہمیشہ بند رہتا اور تالا لگا رہتا تھا۔ جب بھی احمد نے اپنے والد یا والدہ سے پوچھا تو بات کو ٹال دیتے اور بس اتنا کہتے کہ بیٹا کچھ راز وقت پر ہی کھلتے ہیں، مگر احمد کے دل میں تجسس ہمیشہ زندہ رہتا۔ کئی بار رات کے سناٹے میں اس نے محسوس کیا کہ جیسے اس کمرے سے کسی کی سسکیوں اور رونے کی آوازیں آتی ہیں، مگر وہ کبھی آگے بڑھنے کی ہمت نہ کر سکا۔ ایک دن اس کی چھوٹی بہن مریم نے کہا، بھائی آپ کو پتہ ہے میں نے کئی بار خواب میں دیکھا ہے کہ اوپر والے کمرے سے کوئی مدد مانگ رہا ہے۔ احمد یہ سن کر چونک گیا اور دونوں نے فیصلہ کیا کہ وہ راز ضرور کھولیں گے۔ ایک دن جب والدین کسی رشتہ دار کے ہاں گئے ہوئے تھے تو احمد اور مریم نے موقع غنیمت جانا اور تالے کو توڑنے کی کوشش کی۔ زنگ آلود تالا کافی دیر زور لگانے کے بعد ٹوٹا اور دروازہ چرچراتے ہوئے کھلا تو اندر گپ اندھیرا اور عجیب سی بو نے ان کا استقبال کیا۔ احمد نے ٹارچ جلائی تو دیواروں پر پرانی تصاویریں آویزاں دکھائی دیں جن میں بار بار ایک عورت کا چہرہ نمایاں ہو رہا تھا۔ عورت بے حد حسین تھی مگر اس کی آنکھوں میں ایسا غم چھلک رہا تھا جو دل کو ہلا دے۔ مریم نے کانپتی آواز میں کہا، بھائی یہ عورت ہماری اماں نہیں لگتی، یہ کون ہے؟ احمد نے گہری نظر سے دیکھا مگر پہچان نہ سکا۔ کمرے کے کونے میں ایک پرانی الماری رکھی تھی جسے کھولنے پر اندر کئی ڈائریاں اور خط ملے۔ احمد نے پہلی ڈائری کھولی تو ابتدائی صفحے پر لکھا تھا، میرا نام زینب ہے، میں اس گھر کی بہو مگر اس گھر کی تقدیر نے مجھے کبھی سکون نہ دیا۔ احمد اور مریم ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھنے لگے کیونکہ انہوں نے کبھی زینب کا نام اپنے خاندان میں نہیں سنا تھا۔ جیسے جیسے احمد ورق پلٹتا گیا ویسے ویسے خوف اور حیرت بڑھتی گئی۔ ڈائری کے مطابق زینب کی شادی دادا کے زمانے میں ہوئی تھی مگر کچھ ہی عرصے بعد اس پر ظلم شروع ہو گیا۔ ڈائری میں یہ الفاظ لکھے تھے کہ کوئی مجھے قید رکھتا ہے، میری چیخیں کوئی نہیں سنتا اور میری زندگی اندھیروں میں ڈوب گئی ہے۔ مریم کے ہاتھ کانپنے لگے اور اس نے کہا، بھائی یہ سب کیا ہے؟ اماں ابا نے ہمیں کبھی کیوں نہیں بتایا؟ احمد کے ذہن میں سوالوں کا طوفان اٹھنے لگا۔ زینب کون تھی؟ اس کے ساتھ ظلم کس نے کیا؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس راز کو کیوں چھپایا گیا؟ اسی دوران اچانک کھڑکی زور سے کھلی اور تیز ہوا کے جھونکے نے ڈائری کے اوراق پلٹ دیے اور ورق ایک صفحے پر آ کر رکا جہاں لکھا تھا، اگر کوئی یہ ڈائری پڑھ رہا ہے تو جان لے کہ میرا خون اس گھر کی دیواروں نے پی لیا ہے، ایک دن سچ سب کے سامنے آئے گا۔ یہ الفاظ پڑھ کر احمد اور مریم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ فوراً کمرے سے نکل آئے مگر ان کے دل میں خوف کے ساتھ ساتھ ایک ضد بھی جاگ اٹھی کہ اب چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اس راز کی تہ تک ضرور پہنچیں گے۔ مگر یہ راز آسانی سے کھلنے والا نہ تھا بلکہ ایک ایسی گہری گھٹی تھی جس کا دھاگا کئی برسوں سے وقت کے اندھیروں میں الجھا ہوا تھا۔ احمد اور مریم نے ڈائری پڑھنے کے بعد رات بھر نیند نہ کی۔ ان کے ذہن میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا کہ آخر زینب کون تھی اور کیوں اس کا ذکر کبھی نہیں کیا گیا۔ اگلے دن جب والدین گھر واپس آئے تو احمد نے دبے لفظوں میں ابا سے پوچھا کہ ابا اوپر والے کمرے میں آخر ہے کیا؟ مگر ابا کا چہرہ یک دم اتر گیا اور انہوں نے سخت لہجے میں کہا، بیٹا اس کمرے کا تذکرہ کبھی نہ کرنا، یہ بات ہمارے خاندان کے لیے نقصان دہ ہے۔ احمد نے مزید کچھ نہ کہا مگر دل میں یہ راز کھوجنے کا عزم پختہ کر لیا۔ دن گزرتے گئے اور احمد چپکے چپکے زینب کی ڈائریاں پڑھنے لگا۔
ہر ڈائری میں اس کے دکھ اور سستیاں درج تھیں۔ وہ لکھتی کہ میرا شوہر ظالم ہے، مجھے ہر وقت قید رکھتا ہے، میرا خواب ٹوٹ گئے اور میرا قصور صرف یہ تھا کہ میں نے اپنی مرضی کی شادی نہیں کی تھی۔ احمد کو آہستہ آہستہ اندازہ ہونے لگا کہ زینب اصل میں اس کے دادا کی پہلی بیوی تھی، مگر خاندان والوں نے اس کی موجودگی کو چھپا دیا تھا۔ احمد نے یہ بات مریم سے شیئر کی تو دونوں کے دل پر بوجھ سا آ گیا۔ آخر کیوں کسی عورت کی زندگی کو یوں مٹا دیا گیا؟ کچھ دن بعد احمد کو ایک پرانے صندوق میں خط ملا جو زینب نے اپنی ماں کو لکھا تھا مگر کبھی بھیجا نہیں۔ خط میں درج تھا، اماں میں اس قید میں سانس لینے کو ترس رہی ہوں، اگر میں اس گھر سے زندہ بہ نہ جا سکی تو سمجھ جانا کہ میرا قصور صرف اتنا تھا کہ میں نے محبت کی شادی کی خواہش کی تھی، مگر اس خواہش نے مجھے موت دے دی۔ احمد کے دل پر یہ الفاظ بجلی بن کر گرے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ابا سے سب کچھ کھل کر پوچھے گا۔ ایک رات کھانے کے بعد جب سب بیٹھے تو احمد نے ہمت جمع کی اور کہا، ابا ہمیں زینب کے بارے میں سب کچھ بتائیے۔ ابا کا رنگ فک ہو گیا، امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ماحول بوجھل ہو گیا۔ کافی دیر خاموش رہنے کے بعد ابا نے لرزتی آواز میں کہا، ہاں بیٹا، اب وقت آ گیا ہے کہ سچ تمہیں بتا دوں۔ زینب تمہارے دادا کی پہلی بیوی تھی، وہ بہت نیک اور با حوصلہ عورت تھی، مگر تمہارے دادا کو یہ پسند نہ آیا کہ اس نے شادی کے بعد بھی اپنی مرضی سے جینا چاہا۔ وہ اکثر اپنے میکے جانے کی خواہش کرتی، کبھی کتابیں پڑھتی اور اپنی آزادی کی بات کرتی۔ تمہارے دادا کے لیے یہ سب برداشت سے باہر تھا، انہوں نے اسے قید کر دیا اور دھیرے دھیرے اس کی زندگی اندھیروں میں ڈوب گئی۔ ایک دن اس کی موت ہو گئی، مگر کسی نے حقیقت نہ جانی۔ خاندان نے یہ راز چھپایا تاکہ بدنامی نہ ہو اور ہم سب اس بوجھ تلے جی رہے ہیں۔ یہ سن کر احمد کے دل پر گھونسے لگنے لگے۔ اس نے روتے ہوئے کہا کہ ابا یہ انصاف نہیں، ایک عورت کو یوں مٹانا کہاں کا اصول ہے۔ امی بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہا کہ میں نے کئی بار زینب کی سسکیاں سنی، کئی راتوں کو اس کی روح کو کمرے میں محسوس کیا، مگر مجبور تھی۔ احمد اور مریم کے دل پر یہ حقیقت چوٹ بن کر لگی کہ ان کے خاندان نے اپنے ہی خون کو مٹا دیا تھا۔ اگلے دن احمد نے فیصلہ کیا کہ وہ زینب کی قبر تلاش کرے گا۔ گاؤں کے پرانے قبرستان میں کئی دن تلاش کے بعد ایک بے نام قبر کے قریب ایک پرانی تختی ملی جس پر ہلکے ہلکے حروف مٹے ہوئے تھے، مگر زینب صاف پڑھا جا رہا تھا۔ احمد اس قبر پر بیٹھ گیا اور زارو قطار رونے لگا۔ اس نے عہد کیا کہ اب یہ راز چھپے گا نہیں۔ اس نے گاؤں کے لوگوں کو جمع کیا اور ساری حقیقت ان کے سامنے رکھی۔ لوگ سکتے میں آ گئے کیونکہ انہوں نے زینب کا نام پہلی بار سنا تھا۔ احمد نے کہا کہ ہمارے خاندان نے ظلم کیا اور ہم سب کو اس کی ذمہ داری اٹھانی چاہیے۔ گاؤں والوں نے قبر پر کتبہ لگانے اور زینب کا نام عزت سے زندہ رکھنے کا فیصلہ کیا۔ احمد کے والد نے سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا، میں اپنی زندگی کے باقی دن زینب کے لیے دعا میں گزاروں گا۔ آخرکار کئی دہائیوں بعد زینب کا راز کھلا اور انصاف ہوا۔ احمد اور مریم نے اس لمحے سمجھا کہ سچائی چاہے کتنی ہی دیر سے سامنے آئے مگر آتی ضرور ہے، اور خاندان صرف خون اور نام سے نہیں بنتے بلکہ انصاف، سچائی اور عزت سے بنتے ہیں۔ زینب کی کہانی نے احمد کو یہ سکھا دیا کہ اگر ظلم چھپایا جائے تو نسلیں اس کا بوجھ اٹھاتی ہیں، اور جب سچ ظاہر ہوتا ہے تو سکون روح کو نصیب ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔